the way that you are trying to struggle with it. It's very, matlab kyunki I'm not in your shoes, I have not lived your life, so I can hear what you're saying, but I cannot be in your shoes to exactly feel what you're feeling. Khwaja sahab jab wapas aaya and all that, and I'm sure he must have been very concerned also regarding this. Do you think him being closer to you is helping you deal with this better? No. چیزیں اصل میں کبھی کبھی نا اس حد تک خراب ہو جاتی ہیں کہ جو ہیلنگ ہوتی ہے نا اس کو آپ تک آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. بے شک. When I went to Canada, I was 30 pills down. And میں نے اپنی پلین کی سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے ہی ہوسٹس کو بتا دیا تھا کہ I'm 30 pills down. I'm going through shit 2 مہینے سے. If I get a panic attack or whatever, just don't think کہ میں مر رہی ہوں. It will be just a panic attack. At max, all you have to do is to give me oxygen. That's all. Just be around me. Just hold my hand. I should know there's a physical touch. That's it. I'll be okay in like 30-minute time or like a 50-minute time. مجھے نہیں پتا کہ 2 دن جو میرے دبئی میں گزرے مجھے یاد ہی نہیں ہے کیونکہ میں آلریڈی 30 گولیاں کھا رہی تھی روز. Antidepressants and muscle relaxers. This was without any recommendation. Without any recommendation, because I just wanted to sleep it off. I think that was stupid. It was insane. I landed for the first 15-20 days. میں گھر میں چیختی تھی. Why didn't you ask your parents? Why didn't you tell them? My amma, so episode started to happen in March. April 1st ko, I think, I called they knew, obviously. On 1st, it was 6 a.m. I called my parents and I said, Amma, agar aap chahti hain ki میں 6th floor پہ رہتی ہوں, کما اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں چھلانگ نہ ماروں نہ میں مر نہ جاؤں, اگلی فلائٹ سے پہنچے, بیکاز اٹ از ریئلی بیڈ. اینڈ اگلی فلائٹ بیرلی آئی تھنک 7-8 گھنٹے میں میری ماں پاکستان تھی. میری اماں کو لگا کہ شی ول بی ایبل ٹو ہینڈل می, اینڈ ان 5-6 days she was so effed up. She called my dad. انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کے ساتھ مر جاؤں گی, اب آپ بھی آ جائیں. اینڈ امیجن ایز اے فیملی اٹ واز سو بیڈ کہ میرا میاں اور میرا بھائی کینیڈا میں جو نہیں آ سکتے بیکاز آف دا ویزا اینڈ پڑھائی, میرے شوہر کے فائنلس چل رہے تھے. سو مائی ڈیڈ آلسو فلیو ہیئر. اینڈ ہو یہ رہا تھا کہ پانی پلاتے تھے اور میں وہ بھی آئی وڈ پیوک اٹ آؤٹ. تو my height is 5'7". I was 62 kgs. اور آپ کی بیٹی ہے جو 50 کلو کی 48 kgs کی پڑی ہوئی ہے, جوان 30 سال کی بیٹی. تو سوچیں, اور میرے ابو کا مجھ سے عشق ہے, عشق. My dad cried. My mom cried. اور سجدوں میں جا جا کے وہ روئے ہیں کہ اللہ کہ ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں. خیر وہ یہاں تھے, مہینہ ڈیڑھ تھے. اس کے بعد میری ٹکٹ تھی آلریڈی کینیڈا کے لیے. میں ایک پروجیکٹ کے لیے یہاں پھنسی ہوئی تھی, وہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا جا رہا تھا. فائنلی آئی ٹولڈ دیم, میں نے کہا یار دیکھیے میرا اگست میں ویزا ایکسپائر ہو جائے گا, 14 مہینے ہو گئے مجھے میرے شوہر کو ملے ہوئے. میرا شوہر وہاں پاگل ہو رہا ہے, میرا بھائی وہاں پاگل ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ گیو اے شٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو مائی ہسبینڈ بیکاز آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور. اینڈ آئی ڈونٹ ریمبر کہ میں کینیڈا کیسے لینڈ ہوئی ہوں, مجھے نہیں پتا میں نے اپنے شوہر کو کیسے دیکھا ہے. مجھے پہلا ویژن ہی یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے اتنی گولیاں, میں نے جہاز کے اندر بھی گولیاں کھائی ہوئی تھیں. گولیوں میں جہاز میں ہر 1 گھنٹے کے بعد 2 لیگزوٹل کھا لیتی تھی, 3 لیگزوٹل کھا لیتی تھی. یہ حال تھا میرا. اور شروع کے 15-20 دن میرا ویژن بلر تھا, مجھے چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں. ایسا ہوتا تھا کہ خواجہ صاحب مجھے گلے لگاتے تھے اور پہلے میں گلے لگتی تھی اور ایک دم سے مجھے کچھ ہوتا تھا, میں ڈر جاتی تھی. میں کہتی مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. ایک دم سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے میرا بھائی اور خواجہ صاحب, اور میں ایک دم سے کہتی تھی مجھے چھوڑ کے نکل جائیں کمرے سے باہر سارے. اور پھر ایک دم میں ڈر جاتی تھی کہ میں بہت اکیلی ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. سو مائی ہسبینڈ, وائی آئی سے دیٹ ہی از اے فرشتہ, وائی ایوری ٹائم آئی سے دیٹ,
میں زندہ اپنے شوہر کی وجہ سے ہوں. I would have been long gone. longest gone. اس نے مجھے جس طرح کینیڈا میں سنبھالا ہے, اور وہ ابھی جب آئے ہیں اور جب میرا پھر سے بالکل اینڈ ہو چکا ہوا تھا, کیونکہ جب میں آئی تو میں ہمت کر رہی تھی کہ میں ٹھیک رہوں, یہ وہ میں نے اپنے آپ کو گھر میں بزی کر لیا ہوا تھا کہ نا وال پیپر لگا رہی ہوں خواجہ صاحب کی پاکستان آنے سے پہلے, کیونکہ ہمارا اپنا گھر تھا تو انہوں نے گھر نہیں دیکھا ہوا تھا, تو مجھے تھا کہ ان کے آنے سے پہلے گھر ریڈی ہو, چیزیں ریڈی ہوں. میں بزی تو رکھ رہی تھی, بٹ جو دماغ تھا اس میں تو بیماری چل رہی ہے. تو جو ابھی آخری مہینہ تھا, میں نے پھر سے بولا, میں نے کہا خواجہ صاحب آ جائیں, یہ نا کام خراب ہو جائے گا. اور بٹ بھائی اللہ کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا, جب ایک عمر میں ہم بھی شاید آئیں گے یا جب بھی جو بھی. خواجہ صاحب پھر سے پھنسے ہوئے تھے کینیڈا میں, کیونکہ ان کا ورک پرمٹ نہیں آیا ہوا تھا. اس کے بغیر وہ کینیڈا ایگزٹ نہیں کر سکتے تھے. میں یو ایس جا کر بھی نہیں ان سے مل سکتی تھی, کیونکہ وہ کینیڈا سے یو ایس بھی نہیں آ سکتے تھے. تو آپ سوچیں کہ ہم پھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میری اماں میری وجہ سے ان اینڈ آؤٹ آف ہاسپٹل آلریڈی ہو رہی ہیں عمان کے اندر. میرے ابو ان اینڈ آؤٹ ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں بیکاز آف مائی ہیلتھ. یہ ہمیں نہیں پتا کہ آؤٹ آف نو ویئر کیسے پھر ورک پرمٹ. وہی تھا کہ جس دن خواجہ صاحب پہنچے صبح 4:15 پہ میرے گھر کے دروازے پہ, 12:30 بجے میں نے 13 گولیاں کھائی ہوئی تھیں. اور جب میں نے دروازہ کھولا ہے نا, تو میں نے 3 دفعہ ان کے منہ پہ بند کیا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں, یہ سچ نہیں ہے کہ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا ہے. سرپرائز. اٹ واز اے سرپرائز. اینڈ وہ ہنس بھی رہے تھے, وہ رو بھی رہے تھے, میں بھی رو رہی تھی, کیونکہ میں پھر سے 13 میں واپس اسی لین پہ تھی کہ میں گولیاں کھائی جا رہی ہوں, گولیاں کھائی جا رہی ہوں. کینیڈا جائے بھاڑ میں, یو گائز نیڈ ٹو بی ٹوگیدر. یا کینیڈا جائے بھاڑ میں, بیکاز دیکھو ایونچولی جو کچھ ہے وہ تم لوگ ایک ساتھ ہو تو سب کچھ ہے. یا بٹ وی ہیو سچ. میں آپ کو بیٹے دیکھو, آپ نے اتنا یو شیئرڈ یور ہارٹ, اٹس اونلی فیئر دیٹ آئی آلسو ٹیل یو. My mother never got to see my son. When my mother passed away, Fatma was 4 months pregnant at that time. And وہ ہمیشہ ایک میرے دل میں ہے کہ اچھا میرے پیرنٹس never got to see my son. میں اماں کے جانے کے, اماں گئی ہیں اور مجھے I thought, کیونکہ ابا 3 سال پہلے passed away, اس کے فوراً بعد اماں passed away. And they were hardly in their 50s. اذان جب پیدا ہوا تو وہ ایک نہیں ہوتا کہ مطلب فاطمہ لندن میں اذان پیدا ہو رہا ہے نا, تو مجھے کبھی وہ ٹائم ہی نہیں ملا ٹو مورن مائی پیرنٹس فار دا لانگسٹ ٹائم. آپ سمجھتے ہیں بندہ ہے یار, دیٹس فائن ہے, یو لسن دیٹ. بٹ دا ورسٹ, مائی وائف گاٹ ٹو سی what was going in me. Emotionally, I was blocked. I was working like crazy because مجھے لگتا تھا کہ اچھا move on, life نے چلنا ہے, and all that. Eventually there came a point where I broke down. Yeah. And I think I cried for a week. کوئی ایک, and that thanks to my wife. She told me, stop. You will kill yourself. If this goes on, either you will lose me or you will lose yourself. اور مجھے نہیں اس ٹائم پہ سمجھ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ ایک وہ فیملی سپورٹ بھی ہوتی ہے, بٹ دیر از اے اسپریچول مینٹور جن کے پاس میں گیا, ان سے میں نے بات کی. کوئی انہوں نے مجھے ٹوٹکا نہیں دیا, کوئی انہوں نے مجھے دوائی نہیں دی, کچھ نہیں دیا. اور ان کا بیٹے دل ہلکا کرو اپنا, سب سے بڑی چیز ہی یہ, دل ہلکا کرو. اب وہ دل کس طرح ہلکا ہو سکتا ہے؟ وہ میرے لیے, میں اپنی بیٹی کی شکل دیکھوں تو شاید اس سے, بٹ دل ہلکا کرنا بہت ضروری ہے. بہت.